اب 3 آیات آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر، اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی. تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے، یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، حقیقی زندگی یہ ہے، روحانی زندگی یہ ہے، معنوی زندگی یہ ہے. یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو در حقیقت اولئک کالانعام بل هم اضل جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اور جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی، پھر سنی انسنی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا، اب سننے نہیں دے گا، معذور ہو جاؤ گے سننے سے. یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کی سماعت پر. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے، تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی. تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے. پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی، پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی، پھر اللہ حائل ہو جائے گا. یعنی قانون خداوندی، سنت خداوندی حائل ہو جائے گی. پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی، آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی، آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے.